السلام علیکم ناظرین، میں ہوں انجم رشید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل۔ آج 27 اپریل ہے اور 28 اپریل کو مذاکرات کے لیے امریکہ نے اعلان کیا تھا، لیکن آج پھر اعلان ہوا ہے کہ مذاکرات 28 کو یعنی کل نہیں ہوں گے۔ اس دوران عراقچی جو ہے ایران کے وزیر خارجہ ہیں وہ 2 بار پاکستان اور جا چکے ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ عمان کا اور روس کا بھی دورہ کیا ہے، اور اسی دوران جو ہے ان کی امریکہ سے بات بھی ہوئی نظر آتی ہے، کیونکہ یہ اعلان ہوا ہے کہ ایران اپنی ضروری اشیاء پاکستان کی بندرگاہوں کے ذریعے درآمد کر کے خشکی کے راستے ایران بھیجے گا، جس سے لگتا ہے کہ ایران کی یا پاکستان کی امریکہ سے بات ہوئی ہے اور امریکہ اس بات پر رضامند ہو گیا ہے کہ ایران جو ہے وہ اپنی ضروری اشیاء گندم، چاول، دالیں اور دوائیں جیسی ضروری اشیاء جو ہے وہ بیرون ملک سے درآمد کرے پاکستان کی بندرگاہوں کے ذریعے، اور پھر جو ہے وہ ایران پہنچائی جائیں، کیونکہ ہرمز جو ہے وہ اس کی ناکہ بندی ہے اور ایران کی بندرگاہوں پر نہ کوئی جہاز آ سکتا ہے نہ کوئی جہاز جا سکتا ہے۔ ایران ضروری اشیاء عوام کی زندگی کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں زندہ رہنے کے لیے، کھانا اور دوائیں، وہ تو درآمد کر سکتا ہے، لیکن اپنا تیل فروخت نہیں کر سکتا اور نہ ہی کوئی جنگی سامان جو ہے وہ درآمد کر سکتا ہے۔ اس کا اعلان نہیں کیا گیا، لیکن یہ بظاہر اندازہ ہوتا ہے کہ یہی طے پایا ہے امریکہ اور ایران کے درمیان بذریعہ پاکستان۔ ایران ایک بات اور کی بھی کوشش کر رہا ہے، اس نے جو ہے عمان سے بھی رابطہ کیا ہے اور عمان کا دورہ کیا ہے، اور سعودی عرب اور دوسرے عرب ممالک کے ساتھ کے وزراء خارجہ کے ساتھ اور وہاں کی حکومتوں کے ساتھ رابطہ کیا ہے، اور وہ کوشش کر رہا ہے کہ خلیج کی ریاستیں اس بات پر رضامند ہو جائیں کہ امریکہ خلیج کے ممالک میں، عرب ممالک میں اپنے اڈے ختم کر دے، اور امریکہ اپنا یہاں فوجی جو اس کا وجود ہے وہ ختم ہو جائے۔ لیکن ایران کی جانب سے خلیج ممالک پر پچھلے دنوں جنگ کے دوران جو حملے ہوئے ہیں، اس کے بعد نظر ایسا آتا ہے، بظاہر ابھی تک کسی ملک نے جو ہے وہ اعلان نہیں کیا کہ وہ امریکہ کو کہ ایران نے اس طرح کا مطالبہ کیا ہے اور ہم امریکہ کو نہیں بھیجیں گے یا امریکہ کے اڈے اپنے ممالک سے ختم نہیں کروائیں گے یا کروائیں گے۔ اعلان نہیں ہوا، لیکن ایسے بظاہر نظر آ رہا ہے کہ جو ایران نے عرب ممالک پہ جو حملے کیے تھے، اس کے بعد عرب ممالک خود کو ایران سے غیر محفوظ تصور کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے ایران کے اس مطالبے کا کوئی پرزور اور پرجوش جواب نہیں دیا، اور ابھی تک ایسا نظر بھی نہیں آ رہا کہ عرب ممالک جو مطالبہ کریں گے مل کر کہ امریکہ یہاں سے چلا جائے، ایسا نظر نہیں آ رہا۔ اور اس کے جو مضمرات ہیں وہ آپ کے سامنے ہے کہ ایران کی طرف سے اس بات کا مطالبہ ہے کہ امریکہ یہاں سے چلا جائے، لیکن عرب ممالک جب تک رضامند نہ ہو، ایران امریکہ سے مطالبہ نہیں کر سکتا کہ وہ یہاں سے چلا جائے۔ مذاکرات جو ملتوی ہوئے ہیں، اس کی بنیادی ایک ہی وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ امریکہ کا مطالبہ ہے کہ ایران اپنی ایٹم بم بنانے کی صلاحیت ختم کرے اور اپنے میزائل کا پروگرام بند کرے، اور یہ اس کے 2 بنیادی مطالبات ہیں امریکہ کے، اور ان مطالبات سے ہٹ کر وہ دوسری باتوں پر ابھی فیصلہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اسی لیے بار بار جو ہے وہ ایران مذاکرات کو ملتوی کر رہا ہے، کیونکہ ایران کے لیے یہ مطالبات جو ہیں وہ بڑی دشواریوں کا سبب نظر آتے ہیں، کیونکہ ایران اگر یہ بات مان لے کہ ایران ایٹم بم نہ بنانے کی یقین دہانی کے لیے کوئی اقدامات کرے گا اور اپنا میزائل کا پروگرام بھی بند کرے گا، تو ایران کے اندر بغاوت بھی ہو سکتی ہے اور عوام سڑکوں پر بھی آ سکتے ہیں کہ بھئی اگر آپ نے یہ مطالبات ماننے ہی تھے تو اس کے لیے پھر جنگ کیوں کی؟ جنگ سے پہلے ہی یہ مطالبات مان لیتے۔ اب جنگ میں
ایران کی تباہی بھی ہوئی ہے، ایران کی بربادی بھی ہوئی ہے، ایران جو ہے وہ بہت زیادہ ایرانیوں کو نقصان بھی ہوا ہے، اور پھر اب وہ مطالبات بھی مان لیں تو یہ ایک حکومت کے لیے جو ہے حکومت کی ایک ناکامی تصور ہوگا، اور حکومت کے لیے یہ مطالبہ ماننا بہت مشکل ہے۔ اسی لیے مذاکرات ملتوی ہو رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ زیادہ عرصے ملتوی نہیں ہو سکتے، کیونکہ امریکہ نے ہرمز کی ناکہ بندی کی ہوئی ہے اور ایران کا معاشی طور پر گلا گھونٹ دیا ہوا ہے۔ اس لیے اس گھٹے ہوئے گلے میں ایران کا سانس لینا زیادہ عرصے تک ممکن نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے ایران کو بہرحال مذاکرات کرنے ہی پڑیں گے۔ یہ کب ہوتے ہیں اور کیسے ہوتے ہیں، یہ جب ہوں گے تو آپ کے سامنے آ